السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یستوی، نہیں برابر ہو سکتے، القاعدون، بیٹھے رہنے والے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، غیر، نہ، اولی الضرر، ضرر والے، والمجاہدون، اور جہاد کرنے والے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، بِأَمْوَالِهِمْ، ساتھ اپنے مالوں کے، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کے، فَضَّلَ اللَّهُ، فضیلت دی اللہ نے، المجاہدین، جہاد کرنے والوں کو، بِأَمْوَالِهِمْ، ساتھ اپنے مالوں کے، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کے، علی، اوپر، القاعدین، بیٹھے رہنے والوں کے، درجہ، درجہ ہے، وَكُلًّا، اور ہر ایک کو، وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ نے، الحسنی، بھلائی کا، وفضل، اور فضیلت دی اللہ، اللہ نے، المجاہدین، جہاد کرنے والوں کو، علی، اوپر، القاعدین، بیٹھے رہنے والوں کے، اجراً، اجر ہے، عظیما، بہت بڑا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھے رہنے والے برابر نہیں ہیں، تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ایک نابینا صحابی تھے، انہوں نے اور اسی طرح کے اور صحابہ نے عرض کیا کہ ہم تو معذور ہیں، جس کی وجہ سے ہم جہاد میں حصہ لینے سے مجبور ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ گھر میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے جہاد میں حصہ لینے والوں کے برابر ہم اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکیں گے، حالانکہ ہمارا گھر میں بیٹھے رہنا بطور شوق یا جان کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک عذر کی وجہ سے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ غیر اولی الضرر، یعنی کہ بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں، یعنی کہ جو عذر کے ساتھ بیٹھا رہے تو وہ تو پھر مجاہدین کے ساتھ ہے، اگر اس کے دل کے اندر جہاد کا شوق ہے اور وہ جذبہ رکھتا ہے تو پھر اس کو مجاہدین کی طرح ہی اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی عمل لگاتار کرتا ہے لیکن جس دن اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے اور اس دن وہ کام نہیں کر سکتا تو تب بھی وہ عمل اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ کیونکہ جب وہ صحیح تھا تو اس وقت اس نے اس کام کو کیا، اور جب وہ بیمار تھا نہیں کر سکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو اجر و ثواب سے نوازا۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص معذور ہے یا اس کے ساتھ کوئی شرعی عذر ہے اور وہ جہاد کے اندر حصہ نہیں لے سکتا، اگرچہ دل کے اندر اس کی خواہش ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ جہاد کرے، یعنی اس کو گھر میں بیٹھے رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی طرح ہی اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ پھر یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کو جو فضیلت حاصل ہوگی، جہاد میں حصہ نہ لینے والے اگرچہ اس سے محروم رہیں گے، تاہم اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ ہی بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عام حالات میں جہاد فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر بقدر ضرورت آدمی جہاد میں حصہ لے لیں تو اس علاقے کے دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی یہ فرض ادا شدہ سمجھا جائے گا، اور جب جہاد فرض عین ہوگا تو پھر سب کا نکلنا ضروری ہوگا۔
درجاتن درجات ہیں، منہو اس کی طرف سے، ومغفرتن اور بخشش، ورحمہ اور رحمت، وکانا اور ہے، اللہ اللہ غفوراً بخشنے والا، رحیمہ رحم کرنے والا۔ اس آیت کے اندر بھی مجاہدین کی ہی بات ہو رہی ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس درجے بھی ہیں، مغفرت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ رحمت ہو سکتا ہے کہ جنت مراد ہو اس سے، کیونکہ جنت کو بھی رحمت کہا گیا ہے، اور پھر فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ ہے بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ پھر مزید فرمایا إِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ، توفاہم فوت کرتے ہیں ان کو، الملائکۃ فرشتے، ظالمی وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، انفسہم اپنی جانوں پر، قالوا وہ کہتے ہیں، فیما کس میں یا کس حال میں، کنتم تھے تم، قالوا وہ کہتے ہیں، کننا تھے ہم، مستضعفین کمزور سمجھے جاتے، فی الارض زمین میں، قالوا وہ کہتے ہیں، الم کیا نہیں، تکن تھی، ارض اللہ زمین اللہ کی، واسعۃً وسعت والی، فتہاجروا تو تم ہجرت کر جاتے، فیہا اس میں، فاولئک تو یہی لوگ، مأواہم ٹھکانہ ان کا، جہنم جہنم ہے، وساءت اور بہت بری، مصیرا لوٹنے کی جگہ ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مکہ اور اس کے قرب و جوار میں مسلمان تو ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آبائی علاقے اور خاندان چھوڑ کر ہجرت کرنے سے گریز کیا، جبکہ مسلمانوں کی قوت کو ایک جگہ مجتمع کرنے کے لیے ہجرت کا نہایت تاکیدی حکم مسلمانوں کو دیا جا چکا تھا۔ اس لیے جن لوگوں نے ہجرت کے حکم پر عمل نہیں کیا ان کو یہاں پر ظالم قرار دیا گیا اور ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا، جس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حالات کے اعتبار سے اسلام کے بعض احکام کفر یا اسلام کے مترادف بن جاتے ہیں، جیسے اس موقع پر ہجرت اسلام اور اس سے گریز کفر کے مترادف قرار پایا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایسے دارالکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے جہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہو اور وہاں رہنا کفر اور اہل کفر کی حوصلہ افزائی کا باعث ہو۔ اور یہاں پر فی الارض سے مراد شان نزول کے اعتبار سے مکہ اور اس کا قرب و جوار ہے، اور آگے جو بات ہو رہی ہے ارض اللہ، اس سے مراد مدینہ ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے یہ عام ہے، یعنی پہلی جگہ سے مراد ارض کفار ہوگی، یعنی جہاں کہیں بھی اسلام کے اوپر عمل کرنا مشکل ہوگا اس جگہ کو چھوڑا جائے گا، اور ارض اللہ سے مراد ہر وہ جگہ ہوگی جہاں انسان اللہ کے دین پر عمل کرنے کی غرض سے ہجرت کر کے جائے گا، یعنی کہ دارالکفر کو چھوڑنا واجب ہے اگر وہاں پر اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے تو۔ پھر اس اگلی آیت کے اندر کچھ لوگوں کو اس حکم سے مستثنا کیا جا رہا ہے، یعنی جو لوگ ہجرت نہیں کر سکتے، مجبور ہیں، وہ کون ہیں؟ فرمایا الا المستضعفین سوائے کمزور لوگوں کے، من الرجال مردوں میں سے، والنساء اور عورتیں، والولدان اور بچے، لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے، حیلتن ہجرت کرنے کی یا سفر کرنے کی، ولا اور نہیں، یہتدون وہ رہنمائی پاتے، سبیلا راستے کی۔ یہاں پر ان مردوں، عورتوں اور بچوں کو ہجرت سے مستثنا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو اس کے وسائل سے محروم ہوں اور راستے سے بھی بے خبر ہوں۔ اگرچہ بچے جو ہے وہ شریعت کے مکلف نہیں ہوتے، لیکن یہاں پر بچوں کا ذکر بطور خاص اس لیے کیا گیا تاکہ ہجرت کی اہمیت واضح ہو سکے۔
یا دوسرا معنی یہ کہ پھر یہاں پر بچوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے، اس سے مراد وہ بچے ہو سکتے ہیں جو کہ قریب البلوغت ہوں، یعنی کہ جوان ہونے والے ہوں، بالغ ہونے والے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ بچے مراد ہوں، تو یہ دونوں ہی معنی اس کے کیے جاتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ ہیں، عَسَى اللَّهُ امید ہے کہ اللہ ان یعفو کہ معاف کر دے، عنہم ان کو، وکانا اور ہے، اللہ اللہ عفواً معاف کرنے والا، غفورا بخشش کرنے والا۔ اب اس آیت کے اندر بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگ ہجرت نہیں کر سکتے، کسی بھی طرح کی معذوری ہے ان کو، کوئی کمزوری ہے ان کو، تو اس صورت میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، یعنی ان کا مواخذہ نہ کرے اس چیز پر۔ پھر مزید فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ اور جو کوئی ہجرت کرے گا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یجد وہ پائے گا، فی الارض زمین میں، مراغمن قیام کی جگہیں، کثیرن بہت سی، وسعہ اور وسعت یا کشادگی، ومن اور جو کوئی، یخرج نکلے، من بیتہ اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کرنے کے لیے، الی اللہ اللہ کی طرف، ورسولہ اور اس کے رسول کے لیے، ثم پھر، یدرکہ پالے اس کو، الموت موت، فقد تو تحقیق، وقع واقع ہو گیا، اجرہ اجر اس کا، علی اللہ اوپر اللہ کے، وکان اللہ اور ہے اللہ، غفوراً بخشنے والا، رحیما رحم کرنے والا۔ اس آیت کے اندر ہجرت کی ترغیب دی جا رہی ہے اور مشرکین سے جدا ہونے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ پھر یہاں پہ مراغمن کی معنی ہوتے ہیں جگہ، جیسے کہ جائے قیام یا جائے پناہ، اور ساعتن سے رزق یا جگہوں اور ملکوں کی کشادگی اور فراخی مراد ہے۔ پھر اس آیت کے اندر نیت کے مطابق اجر و ثواب ملنے کی بھی یقین دہانی ہے، چاہے موت کی وجہ سے وہ اس عمل کے مکمل کرنے سے قاصر رہا ہو۔ جیسا کہ گزشتہ امتوں میں بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی تھا جس نے 100 افراد کو قتل کیا تھا، یعنی پہلے تو اس نے 99 افراد کو قتل کیا، اور وہ گیا جب اس نے لوگوں سے پوچھا، عالموں سے معلوم کیا اور عابدوں سے اس نے پوچھا کہ کیا میری معافی ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو انہوں نے اس شخص کو بھی مار دیا کہ جس نے کہا کہ تمہاری معافی نہیں ہوگی۔ تو یعنی بہرحال واقعہ یہ کہ اس نے 100 قتل پورے کیے۔ تو جب اس نے 100 قتل پورے کر لیے اور وہ توبہ کی نیت سے چلا اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اس کو موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی بستی کو بنسبت دوسری بستی کے قریب تر کر دیا، جس کی وجہ سے اسے ملائکہ رحمت اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی طرح جو شخص ہجرت کی نیت سے گھر سے نکلے، راستے میں ہی اس کو موت آ جائے، تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا پورا اجر و ثواب ضرور ملے گا، اگرچہ ابھی وہ اپنی ہجرت کو مکمل نہیں کر پایا تھا، لیکن اس کی نیت کی وجہ سے اس کو اس کا ثواب پورا دیا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور اسی طرح ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، بس اس کی ہجرت اس کے لیے ہے، اور جس نے دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کی، بس اس کی ہجرت اسی کے لیے جس نیت سے اس نے ہجرت کی ہوگی۔ تو اس آیت سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر انسان کی نیت ہو کسی بھلائی کے کام کو کرنے کی اور وہ پورا نہ کر سکے، راستے میں اس کو موت آ جائے، یا نیت تو تھی لیکن وہ ابھی اس نے شروع بھی نہیں کیا تھا لیکن کرنا چاہتا تھا، پکا ارادہ تھا، تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب سے ضرور نوازیں گے انشاءاللہ۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہے۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔